جگہ ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آپ سب ARS نیوز چینل دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم آپ کے لیے آپ کے صحت میں حکیم عبید اللہ خان صاحب کے پاس موجود ہے. ان کی تعریف کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں, ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں. آل انڈیا میں آپ مشہور ہیں, آپ کا تعلق کرناٹکا سے ہے. آج ہمارے چینل کے ذریعے ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. کافی سارے کالس آ رہے تھے آپ کی صحت پروگرام کے اوپر کے نیند کے تعلق سے ہمیں کوئی علاج بتائیے. حکیم عبید اللہ خان صاحب کے کن جب آپ جائیں گے تو نیند کے تعلق سے ان سے بات کرے گا. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام ہے. عبید اللہ خان صاحب, آپ سے چینل کے ناظرین کا یہ سوال ہے کہ آج کل نوجوان طبقے میں راتوں میں جاگنے کا ایک سسٹم ہو چکا ہے, ایک رواج بن چکا ہے, جس کی وجہ سے ایک انگینت اور نئے نئے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اندر. تو جنہیں نیند نہیں آتی ان کے لیے آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے, گھریلو نسخہ ہے, یا آپ کے پاس کوئی دوائی ہے؟ اگر جسے نیند نہیں آ رہی تو اسے کیا کرنا چاہیے, آپ تھوڑا واضح کریے اس بات. اچھی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے ماں بہنوں, انسان کی نیند ایک کتنی بڑی نعمت ہے. صحت کا اصل کارن نیند ہے. ایک انسان ہر دن 7 گھنٹے نیند کرنا ہے, 7 یا 8 گھنٹے ہر دن نیند کرنا ہے. اگر کر دیا تو انشاءاللہ اس کے کئیوں بیماریاں ختم ہو جاتی, ہمیشہ صحت مند رہتا ہے. اب جن کو نیند نہیں آ رہی ہے انہوں کیا کرنا, ہر دن رایان کا تیل لے کر اپنے ہاتھوں کو مساج کرنا, اس طرح ہاتھوں کو مساج کرنا ہر دن, اور اس طرح سامنے اور پیچھے اتنے ہاتھ, اور پیر کو بھی, پیر کو نیچے بھی اور اوپر بھی اور سائڈ میں بھی. اچھا 5-5 منٹ, دو پیر 5 منٹ, پیر کو 5 منٹ, یہ پیر کو 5 منٹ, ہاتھوں کو 5 منٹ, اور 3 خطرے اور کھوپرے کا تیل گرم کر کے ناک میں ڈالنا. 2 ناک میں بھی 3 خطرے کھوپرے کا تیل ڈالنا, اور مساج کرتے رہے. 5 لازیا میں اسے نیند آتی ہے, گاڑی نیند آتی ہے. یہ کتنے ٹائم تک کرنا چاہیے, کتنے دن کرنا چاہیے؟ یہ ہمیشہ عادت میں رکھ لینا, ہمیشہ گھر میں ایک دوسرے کو کر لینا. وہ ایک دوسرے کو کر لے تو ہمیشہ صحت مند رہتی. اور دوسرا جو ہے, کھانے پینے کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا. بیماریاں نہیں لگنا کو تو اجلا نمک کو اپنے گھر سے طلاق ڈالنا, اور سندھا نمک, یہ سندھا نمک ہمیشہ یوز کرنا. ہاں, سفید نمک کو چھوڑ دینا, اجلے سفید نمک کو چھوڑ کے یہ کالا نمک استعمال کرو, ہر بیماری سے بچتی. اور دوسرا, پانی پکا کے پینا, جیسے گوشت پکاتے ہیں, چاول پکاتے ہیں, اس طرح پانی بھی پکا کے پینا. اور تیسرا, چائے کافی کو طلاق دو. آج بیماریوں کا کارن چائے اور کافی, تو چائے کافی کو چھوڑ دو. اور صحت کے لیے 1 kg دھنی لو, دھنیا, اور آدھی kg میتھی لو, پاؤڈر بنا لو بھن کے, 1 چمچہ دودھ میں ڈال کے پیتے رہو. ہمیشہ آپ صحت مند رہیں گے, ہر بیماری سے بچ کو رہیں گے. اور تیسرا بیلنس یہ ہے کہ انسان کو جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا نہیں کھانا. گھر میں جتنا بھی اچھا کھانا پک جائے, گوشت, مچھی, انڈا, بریانی, کوئی کچھ بھی پک جائے, جب تک بھوک نہیں لگتی, کیونکہ پانی کی چاہت, پیاس لگی تو پانی کی چاہت ہوتی ہے, پانی پیے تو صحت ہوتا ہے. اسی طرح بھوک لگی تو کھانا کھانا, اگر بھوک نہیں, پپائی, انار کچھ کھا جاؤ, موز کھا جاؤ, سو جاؤ. اور بھوک لگی تو کھانا. اور دوسرا, بھوک رہتے ہاتھ دھو لینا, پیٹ بھر گئے پھر بھی کھا رہے, آخر نوالے میں برکت ہے, آخر نوالے میں صحت ہے. برکت بھی نہیں, صحت بھی نہیں, موت ہے. اگر ایک نوالا بھی زیادہ ہوگا پھر وہ ہاسپٹل کو جاتا ہے, ہاسپٹل سے قبرستان کو چل جاتا ہے. بات سمجھ رہے, کھانا ہونا تو ویسٹ ہو جاتے, ہمیں ویسٹ نہیں ہونا. اس لیے ابھی 2 روٹی کھانے کی چاہت رہنا, ابھی اتنا مٹن کھانے کی چاہت رہنا, ہاتھ دھو لینا, ہمیشہ صحت مند رہتی. اور تیسرا بیلنس, ہفتے میں 1 بار ایرنڈی کا تیل, یا اللہ دیا کئی کو کہتا پیٹ کے لیے. جیسے مشین کو آئل دیتی, راگی کی مشین ہو, کپڑے سینے کی مشین ہو, سائیکل ہو, جب تک آئل نہیں دیتے مشین اچھی نہیں رہتی, غارت ہو جاتی ہے. اس طرح انسان کے واسطے یہ دیا اللہ, ہفتے میں 1 بار 25 گرام تیل دودھ میں ڈال کے پی لینا شام میں,
اور صبح کو 25 گرام اٹھے کہ نہیں کہ دودھ میں ڈال کے پی لینا. اس وقت دوپہر تک کچھ بھی نہیں کھانا, ناشتے کی قربانی ڈالنا. تو 6 دن لوڈ کرتی ہیں خوب ہمیں, 7ویں دن ان لوڈ کرو. 6 دن لوڈ, 7ویں دن ان لوڈ. ہمیشہ صحت مند رہتی. ہمیں کیا کرتی, خالی لوڈ کر لے کو چل جاتی. لاری کو لوڈ کر لے کو کیا ہوتی ہے, لاری ٹائر آلادہ ٹوب آلادہ پڑے رہتی. لوڈ کرے بعد ان لوڈ بھی کرنا. ایسا ہمیں لوڈ کرے تو 6 دن لوڈ کرتی, 1 دن ان لوڈ کرو. ہے نہیں, ہمیشہ صحت مند رہتی. آج ہماری حالت کیا, 6 دن بھی لوڈ کرتی, 7ویں دن بھی ڈھونڈنے کو پھرتی. کہاں فنکشن ہے, کہاں شادیاں ہیں, کہاں ولیمہ ہیں, ڈھونڈنے کو پھرتی. وہاں ان لوڈ کرنے کے بجائے 2 دن کا لوڈ زبا کو مارتی ہمیں. اسی لیے آج حیدرآباد کے اندر کڈنیاں خراب کر لے کو, لیور خراب کر لے کو, سوریسس کی بیماری لے لے کو. آج نہیں کہ تو بھی 75% حیدرآباد میں بیمار لوگ ہیں. بیمار کی ہیں, رات تمام جاتی, جشنوں کے اندر محفلوں کے اندر خوب کھاتی, رات تمام جاگتی اور دن تمام سوتی. یہ درندگی ہے, یہ منوسیت ہے. اسی میں آج بیماریاں بڑھ رہی. اس لیے اور سنت کے تحت کھاؤ اور سنت کے تحت سو جاؤ. اللہ کے رسول کی سنت کیا کہ عشاء کی نماز پڑھتے فوراً سو جاتے اللہ کے رسول, اور صبح کو 5 بجے اٹھ جاتے. 5 بجے صحت کی ہوا ہے وہ. تو دوستوں, اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پیٹ کھاتے, ہمیشہ آدھے پیٹ کو باقی رکھتے, اور پو پیٹ پانی پیتے, اور پو پیٹ ہمیشہ خالی رکھتے. یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت میں جی لو, ہمیشہ صحت مند رہتی. تم دوستوں بھائیوں, اور دوسرا آپ صحت مند رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی احتیاط برت لو. اور کیا ہے, ترکاری, ہر طرح کی ترکاری بدلا کے کھاؤ. اللہ بدلا کے کیوں دیا, یہ بدلا کو کھانے کے لیے. آج تو ترکاری کی طرف ہم پھر کر بھی نہیں دیکھتے. ہماری حالت کیا, خالی گوشت, خالی بریانی, خالی مندی, وہ کھا کو پورے گندے بن جا رہی. بھائی ہر دن ایک ترکاری لو. ایک دن بھنڈی لیے, ایک دن ترئی لو, ایک دن مولی لو, ایک دن کیرٹ لو, ایک دن بیٹروٹ لو. ہمیشہ اللہ بدلا کو کیوں دیا, بدلا کو کھانے کے لیے. اسی طرح ہر دن تیل کو بھی بدلاتے رہو. کبھی ناریل کا تیل استعمال, کہیں کلونجی کا تیل, اور کہیں تل کا تیل, کہیں رائان کا تیل. اس طرح تیل کو بھی بدلا کو استعمال کرو. آج ہمیں ایک ہی قسم کا تیل کھاتے, پام آئل, کھا کو مرتے رہتی. اسی طرح ہر چیز کو بدلا کے استعمال کرو, بدلا کے استعمال کرو, ہمیشہ صحت مند رہتی. اور جو ہے ہر چیز کی, ہر بیماری سے بچ کے رہتی. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, حق تقاتی ہی, جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, تم نہ مرو, وانتم مسلمون, مرنے سے پہلے اللہ کے غلام بن کے مرو. جب اللہ کے غلام بنتے ہو, اللہ کے حکم کو مانو. اللہ کیا فرماتا ہے, میرے نبی کو ماڈل بنا کر دے دیا, نمونہ بنا کر دے دیا. میرے نبی کو ماڈل نمونہ بنا کر زندگی گزارو, ہمیشہ یہاں بھی خوش, مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش. میرے دوستوں, اس لیے اللہ رب العزت ہر زمانے میں ایک رشی مہاتما کو, ایک پیغمبر کو نمونہ بنا کر بھیجا اللہ, زندگی سکھانے کے لیے. تو دوستوں, کیسے بھی جیو ایک زندگی ہے, ایسے ہی جینا ایک زندگی ہے. اب کیسے بھی جیو, وہ جانوروں کی زندگی ہے, کیسے بھی جی سکتے ہیں, ان کو پوچھ نہیں ہے, ان کو حساب و کتاب نہیں. مرنے کے بعد ان کو مٹی بنا لیتا اللہ. انسانوں کو ایسا نہیں, ایسی ہی ایک زندگی, اس کے واسطے اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے, اللہ کے پیغمبر کی ضرورت ہے. میرے دوستوں, اس لیے ایسے ہی جیو, زندگی جیو, یہاں بھی خوش رہو, مرنے کے بعد وہاں بھی خوش رہو. نہیں اپنی من مانی زندگی کریں گے تو یہاں بھی عذاب میں رہیں گے, مرنے کے بعد وہاں بھی عذاب میں رہیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, قوا انفسکم واہلکم نارا, تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو, اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. یاد رکھو, مرنے کے بعد وہ دوزخ ہے. اگر یہاں مرنے سے پہلے ایک ایشور پر ایمان نہیں لائیں گے, اس ایک پرمیشور پر ایمان نہیں لائیں گے, اور آخر پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے, یاد رکھو یہاں بھی گھاٹے میں, مرنے کے بعد وہاں بھی گھاٹے میں. اسی لیے فرماتا ہے, تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے, اور اللہ کی بات سنو, اس کے رسول کی بات سنو. میرے دوستوں بھائیوں, یہ ایک آزمائش ہے,
یہ آزمائش کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ جب آپ اپنے لیے آپ صحت مند رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کو علم ہے کیا کھائے تو صحت مند رہتی، کیا پیے تو صحت مند رہتی، کتنا کھانا کتنا پینا، وہ دوسروں کو بھی سمجھاتے رہو، اور دوسروں کو سمجھاتے رہو گے، دوسروں کو خوش رکھو گے، ہمیشہ تم بھی خوش رہو گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر دیے، اے اللہ میرے ان امتیوں کو ہمیشہ خوش رکھ جو معلوم کر لیتے ہیں وہ دنیا کو معلوم کراتے ہیں۔ دیکھو وہی کام کرنے کے لیے آج ہمارے رپورٹر صاحب آئے ہیں کہ دنیا کو معلوم کرانے کے لیے کہ ہمیشہ دنیا خوش رہے۔ یہی ایک انسان کی نیت ہونا، ارادہ ہونا، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے جو بھی انسان پریشان کرتا ہے اللہ اسے پریشانی میں رکھتا ہے۔ جو بھی ایک انسان دوسرے انسان کو ڈراتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ اسے ڈرپوک بنا کر رکھتا ہے، اور جو انسان خوشیاں بانٹتا ہے اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ یاد رکھو جو بانٹتے ہیں وہ بڑھتا ہے، جو رکھتے ہیں وہ سڑتا ہے۔ چاہے علم ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے ہنر ہو، آپ بانٹتے رہے بڑھتا رہے گا، رکھتے رہے سڑتا رہے گا۔ اس لیے دنیا میں آپ بانٹنے آئے ہیں، بانٹو بڑھتا رہے گا، یہاں بھی خوش رہیں گے، مرنے کے بعد وہاں بھی خوش رہیں گے۔ دوستو بھائیو،